والا آج کل مسلمانوں نے رب العالمین کو چھوڑ کر ان کے بندوں کو الہ بنا دیا. اس نے مجھے قرآن سکھایا، اس نے مجھے عقیدہ سکھایا، اس نے مجھے احادیث سکھائے، پھر اس کا غلام بن جاؤ. مسلمانوں، مخلوق کی بندگی چھوڑ دو. اللہ تعالی ہمیں صرف مخلوق کی بندگی سے نجات دلاتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے مخلوق کی عبادت چھوڑنا. اور مخلوق کی عبادت کیا ہے؟ ان کی بات ماننا. تو میں بات کر رہا تھا ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے. آپ مناظروں میں دیکھ لیں، باقاعدہ مناظروں کے اندر ایک آدمی قرآن کی آیت سناتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں حدیث پیش کرتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں تفسیر پیش کرتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں محدث کا قول پیش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ رب العالمین کی کتاب جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، اس کے سامنے آپ خبر واحد کو پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ خبر عزیز کو پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ اس قول کو پیش کرتے ہیں جو ظنیات کی اوپر مبنی ہو کر ہمیں پہنچی ہوئی ہے، یا کسی مفسر کا قول ہے. اللہ کے مقابلے میں مخلوق کے قول سے استدلال کرنا، اس سے بڑا کفر دنیا میں. یہ کفر جب تک ختم نہیں ہوگا، ہمارے لڑائیاں، ہمارے یہ جنگ اور ہمارے جدال ختم نہیں ہوں گے. ایک آدمی قرآن پیش کرتا ہے، دوسرا اعتراض کرتا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ زبر کیوں آیا ہے؟ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ نحو کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایمان سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف و نحو کو جانتے تھے؟ انہوں نے پڑھایا اس کو؟ صرف و نحو کے اعتبار سے اس نے استدلال قرآن سے کیا یا تردید کی؟ معانی اس کو اللہ تعالی نے علم معانی بھیجا تھا. منطق اوپر سے نازل ہوئی. کون سا علم اوپر سے نازل ہوا؟ صرف قرآن. اب اس قرآن کو تم نے مخلوق کا تابع بنا دیا. ایک آدمی جب قرآن کی آیت سناتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ تم جو یہ مفہوم لیتے ہو، یہ کس نے لیا؟ تم سے پہلی کسی مفسر نے لیے؟ تو ایمان سے کہو، تم نے تو کہا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ومفسرینہ ہی. تو نے نہیں کہا تھا کہ کتب کے بعد تو آپ نے پھر فوراً ورسولہ ہی کہا تھا. رسول کے بعد تو علماء ہی کہہ دیتے. اگر دیوبندی ہوگا، آپ قرآن سناتے جائیں، تھک جائیں گے، لیکن تمہارے ساتھ دیوبندی نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ نے بیان القرآن سے ایک ٹکڑا پیش کیا کہ دیکھو اشرف علی صاحب نے یہ لکھا ہے، تو کہے گا ہاں 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 ٹھیک ہے جی، ہم اشرف علی صاحب نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے. اب اسلام اور کفر کیا چیز ہے مجھے پتہ نہیں ہے. انتہائی تھکا ہوا ہوں، تقریر بنتی نہیں ہے، ذہن انتہائی منتشر ہے، لیکن حیران ضرور ہوں کہ یہ کفر کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں نے کچھ سنا ہے، شاید سچ سنا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مجھے یاد دہانی کرا دیں گے اگر میری غلطی ہے. میں نے سنا ہے کہ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. صحیح سنا ہے میں نے؟ یہ بوڑھے لوگ ذرا خاموش ہیں، شاید ٹھیک نہیں. صحیح سنا ہے؟ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ ذات کے اعتبار سے بھی کسی کو محتاج. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رب العالمین کے صفات بھی کامل ہیں، وہ صفات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج. یہ سب صحیح سنا ہے میں نے؟ مولوی لوگوں سے پوچھو، صحیح سنا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں، صفات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں.
اگر کوئی اللہ کی ذات کو محتاج مانتا ہے تو کافر، اگر کوئی ان کی صفات کو محتاج مانتے ہیں تو صحیح سنا ہے؟ تو میں نے سنا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ صحیح سنا ہے؟ قرآن مخلوق ہے؟ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ بھی میں نے صحیح سنا ہے؟ صحیح سنا ہے؟ اچھا، جب قرآن اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کسی کے محتاج ہے، تو تم لوگوں نے کیسے قرآن کو حدیث کا محتاج بنا دیا؟ قرآن کو تم نے مفسرین کا محتاج بنایا، کافر نہیں ہوئے۔ قرآن کو محمد مصطفیٰ جو کہ مخلوق ہے اس کا محتاج بنایا، کافر نہیں ہوئے۔ احادیث میں 37 سے اوپر علوم ہیں، اگر قرآن موقوف ہے احادیث پر، احادیث میں 37 سے اوپر علوم ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں آتے، علماء کو بھی شاید یاد نہ ہو، اتنے زیادہ علوم کا حصول بھی ناممکن، لہذا قرآن کی سمجھ بھی ناممکن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب کیوں بھیجی جس کا سمجھنا ہی ناممکن ہے؟ یہ ظلم ہوا ہے قرآن کے ساتھ۔ ہم جب شروع میں قرآن سناتے ہیں، جب ہم الحمد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب پر جب مفسر، اب یہ رمضان آ گیا، اس میں آپ لوگ سنتے جائیں، پھر جب ذالک الکتاب کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں الف لام کا معنی یہ ہے کہ یہ کامل کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے، یہ مکمل کتاب ہے، یہ ضابطہ، یہ حیات ہے۔ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں سب کچھ نازل کیا ہے، اس میں سب کچھ ہے، یہ کامل کتاب ہے۔ لیکن جب اطیع الرسول پہ پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کی بات آتی ہے کہ ان کو ہم منکر حدیث بنا کر کے کافر کر دیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ وہ الکتاب میں جو آپ نے معنی کیا تھا، تو آپ صاف کیوں نہیں کہتے ذالک الکتاب یہ ناقص کتاب ہے؟ پہلے سے آپ کہیں یہ ناقص کتاب ہے تو ہم یہاں آ کر کے آپ کی بات بالکل مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ذالک الکتاب میں اس کو کامل بنا دیا، اطیع الرسول میں جا کر کے تم اس کو ناقص بناتے ہو، تو ادا تیتر ادا بٹیر مت بنو یار۔ دوسری بات